بات پاکستان پر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ انڈونیشیا جو ہے وہ بہت کین ہے. جی یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ بہت کین ہیں اس میں آنے کے لیے. اچھا، جب یہ سلامتی کونسل میں گیا، یہ قرارداد گئی، اور یہ سلامتی کونسل کی ان قراردادوں میں شامل ہوگی کہ جو کہ ابہام کے حوالے سے جو ہے دے ٹیک دا لیڈ. ٹھیک. کیونکہ اس کے اندر کوئی اسپیسیفیکیشنز نہیں ہے، کوئی گرینولر ڈیٹیل نہیں ہے. اس میں مصر کے بارے میں اور صہیونی ریاست کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دونوں مشترکہ طور پہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا. اس کے اندر جو حماس کی، پیلسٹینین اسلامک جہاد کی اور فتح کی اور جو اپنا دوسرے جو جنگجو ہیں غزہ میں، کہ ان کی جو ڈسارمامنٹ کا معاملہ ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈسارمامنٹ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی، نہ ہی اپنے ہم ہتھیار ڈالیں گے جب تک ایک فلسطینی گورننگ باڈی جس کے اوپر فلسطینیوں کا اتفاق رائے ہوگا، جب تک اس کا قیام جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض یہ کی تھی کہ اس قسم کی صورتحال میں پاکستانی فوج کے دستوں کا غزہ میں جانا ایک بہت ہی بڑی غلطی ہوگی. کیونکہ نہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حماس کے لوگوں پر فائر کریں، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ حماس ہمارے لوگوں پر فائر کریں. ایبسولوٹلی. اور اس بات کا تو آپ کو آج آپ ریفرینڈم کرا لیں پاکستان کے اندر تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کے جو شہری ہیں جن کا اس ملک پر حق ہے، جی کیونکہ یہ ملک ان شہریوں کے بغیر نہیں ہے. کوئی بھی ملک اپنے شہریوں کے بغیر نہیں ہوتا. وہ تو ایک پھر جو ہے نا ایک خالی جگہ ہوتی ہے نا، شہریوں کی وجہ سے جو ہے ریاستیں بنتی ہیں. آپ آج ریفرینڈم کرا لیں، آپ کو اوور ویلمنگلی اس بات کا جواب مل جائے گا کہ پاکستانی فوجی دستے جو ہیں وہ غزہ میں جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے.